سبق نمبر 136، سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 17، آیت نمبر 142 تا 147۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ وواعدنا موسیٰ، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 30 لیلتاً راتوں کا، واتممناها اور پورا کیا ہم نے اسے ب10 10 کے ساتھ، فتم تو پوری ہو گئی، میقات مدت، ربہ اس کے رب کی، 40 لیلتاً راتیں، وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے لأخیہ ہارون اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی میرا جانشین رہنا، فی قومی میری قوم میں، واصلح اور اصلاح کرنا، ولا تتبع اور نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین فسادیوں کے راستے کی۔ پوری آیت۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، پھر اس کے ساتھ 10 ملا کر 40 راتوں تک اس کے رب نے مدت پوری کی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میری جانشینی تم کرنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ پر نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ ولما اور جب جاء موسیٰ آیا موسیٰ لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت پر، وکلمہ اور کلام کیا اس سے، ربہ اس کے رب نے، قال ربی کہا اس نے اے میرے رب، ارینی دکھا تو مجھے، انظر میں دیکھوں، الیکا تیری طرف، قال کہا اس نے لن ترانی ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر اور لیکن دیکھ تو، الی الجبل پہاڑ کی طرف، فإن پھر اگر استقر کھڑا رہا وہ، مکانہ اپنی جگہ، فسوف تو تبھی، ترانی دیکھ سکے گا تو مجھے، فلما پھر جب تجلی کی، ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ پر، جعلہ بنا دیا اس نے اس کو، دکن ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ اور گر گیا موسیٰ، صعیقاً بے ہوش، فلما پھر جب افاق ہوش آیا، قال کہا اس نے، سبحانک پاک ہے تو، تبت میں توبہ کرتا ہوں، الیک تیری طرف، وانا اور میں، اول المؤمنین پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ پوری آیت۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تبھی تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا یقین کرنے والا ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ قال یا موسیٰ
کہا اس نے اے موسیٰ انی اصطفیتک بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے علی الناس لوگوں پر برسالاتی اپنی پیغمبری کے ساتھ وبکلامی اور اپنی ہم کلامی کے ساتھ فخذ سو لے لے تو ما وہ جو آتیتک دیا ہے میں نے تجھے وکن اور ہو جا تو من الشاکرین شکر گزاروں سے۔ پوری آیت۔ کہا اے موسیٰ میں نے اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے سبب تجھے لوگوں پر ممتاز کر لیا ہے، سو جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے پکڑ لے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ وَكَتَبْنَا اور لکھ دی ہم نے لہو اس کے لیے فی الالواح تختیوں میں من کل شیء ہر چیز سے موعظۃً نصیحت و تفصیلاً اور تفصیل لکل شیء ہر چیز کی فخذھا سو پکڑ لے تو اسے بقوۃ مضبوطی کے ساتھ وامر اور حکم دے قومک اپنی قوم کو یاخذوا پکڑیں وہ اسے باحسنھا اس کی اچھائی کے ساتھ ساریکم عن قریب دکھاؤں گا میں تمہیں دارا گھر الفاسقین نافرمانوں کا۔ پوری آیت۔ اور ہم نے اسے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، تو خود بھی اسے مضبوط تھام لے اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ وہ بھی اس کی اچھائی کو اپنا لیں، میں جلد تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ سأصرف عن قریب پھیر دوں گا میں عن آیاتی اپنی آیتوں سے الذین ان لوگوں کو جو یتکبرون تکبر کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق وان اور اگر یروا دیکھ لیں وہ کل آیتن ہر نشانی کو لا یؤمنو نہیں ایمان لائیں گے وہ بہا ساتھ اس کے وان اور اگر یروا دیکھ لیں وہ سبیلا راستہ الرشدی ہدایت کا لا یتخذوہ نہیں پکڑیں گے وہ اسے سبیلاً راستہ وان اور اگر یروا دیکھ لیں وہ سبیلا راستہ الغی گمراہی کا یتخذوہ پکڑ لیں گے وہ اسے سبیلاً راستہ ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ کذبوا جھٹلایا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیتوں کو وکانوا اور تھے وہ عنہا اس سے غافلین غافل رہنے والے۔ پوری آیت۔ میں جلد اپنی نشانیوں سے انہیں پھیر ہی دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی وہ ان کو نہیں مانیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ بھی لیں تب بھی وہ اسے اپنی راہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کی راہ دیکھ لیں تب تو اسے وہ اپنی راہ بنا ہی لیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل ہی رہے۔ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ والذین اور وہ لوگ جو کذبوا جھٹلایا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیتوں کو ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال حل یجزون نہیں بدلا پائیں گے وہ الا مگر ما اس کا جو کانوا یعملون تھے وہ کرتے۔
پوری آیت۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور اخروی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل ضائع ہو گئے، انہیں صرف اسی کی سزا ملے گی جو وہ کرتے رہے۔ سورۃ الاعراف کے 17ویں رکوع میں درج 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 142 وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً سے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ تک فرمایا، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، پھر اس کے ساتھ 10 ملا کر 40 راتوں تک اس کے رب نے مدت پوری کی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی تم کرنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ پر نہ چلنا۔ یعنی کتاب تورات دینے کے لیے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر اعتکاف و عبادات کے لیے طلب کر لیا۔ بحوالہ بغوی، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، دشمن سے نجات ملتے ہی اللہ تمہیں شرعی دستور عطا کر دے گا۔ اب وہ وقت آ گیا۔ کوہ طور پر 30 راتوں کا وعدہ دے کر 40 راتیں پوری کروائی گئیں۔ بقول مفسرین 30 راتوں کا قیام لازمی تھا، مزید 10 راتیں مستحب درجے میں تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے 30 راتوں میں خوب ریاضت کروا کر اگلی 10 راتیں کتاب عطا کرنے کے لیے بڑھائی گئیں۔ ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے، خدا سے ہم کلام ہونے کی تیاری میں 30 روزوں سے معدہ خالی ہونے کے سبب پیدا شدہ منہ کی بو کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی۔ رب تعالیٰ کو چونکہ بو پسند تھی، اس لیے 10 روزے مزید رکھوا کر بو کو بحال کر کے کتاب عطا کی گئی، ورنہ مسواک کرنا برا عمل نہیں۔ راتیں بڑھانے کی مزید کئی حکمتیں اہل علم نے بیان کی ہیں، مگر اصل حکمتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ منقول ہے یہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور مزید 10 راتیں ماہ ذوالحج کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے کتاب لے کر قربانی والے دن لوٹے تھے۔ ایک تو یہ پتہ چلا روزے رکھنے سے روحانی پرواز بڑھ جاتی ہے اور خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے ہاں قمری حساب چلتا ہے، جس میں راتیں پہلے اور دن بعد میں شمار ہوتے ہیں، شمسی حساب میں دن پہلے ہیں۔ امام قرطبی نے بحوالہ ابن عربی نقل کیا ہے، جملہ عبادات کے لیے قمری حساب ہے اور دنیاوی معاملات کے لیے شمسی حساب ہے۔ بحوالہ تفسیر روح المعانی 40 راتوں یعنی ایک چلہ کا انسان کی باطنی اصلاح سے گہرا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ عبادات میں گزار دے، اللہ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر کے قوم کا نگران بنا دیا کہ نرمی سے اصلاح احوال کرتے رہنا۔ اس سے مراد اعتقادی اور انتظامی سدھار ہے، ورنہ فساد ہو جائے گا۔ اور فسادیوں کے پیچھے نہ چلنا، اس کا مطلب فسادیوں سے الگ رہنا، ان کے ساتھ رواداری نہ برتنا ہے، کیونکہ نبی کے لیے فسادیوں کے پیچھے یا ساتھ چلنا محال ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، ہارون علیہ السلام خود نبی تھے مگر سربراہ نہ تھے۔ انہیں نبوت میں نہیں بلکہ سربراہی میں جانشین بنایا گیا تھا۔ جیسے نبی علیہ السلام جب بھی کہیں جاتے تو پیچھے کبھی حضرت علی کو اور کبھی ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنا دیتے۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ تھا، وہ یہ کہ 30 راتوں کا کہہ کر پیغمبر خدا جب واپس نہ لوٹے تو کچھ لوگ بولے، موسیٰ علیہ السلام تو کہیں گم ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں کوئی معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دینا ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے سونے کا ایک بچھڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ اس کام میں سامری پیش تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ منظر دیکھ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے الجھ پڑے، جو موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے مگر نبوت کے رتبے میں چھوٹے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے معاون اور وزیر نبی تھے۔ آیت نمبر 143 وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا سے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ تک فرمایا،
اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دکھا میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تبھی تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا یقین کرنے والا ہوں۔ یعنی خدا کو جب ہم کلامی منظور ہوئی تب دوران گفتگو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سن کر شوق و محبت میں دیدار الہی کا تقاضا کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، بوقت کلام 7 فرسخ تک خدا نے اندھیرا کر دیا، اس علاقے سے شیاطین اور چرند پرند کیڑے مکوڑے سب ہٹا دیے گئے، حتیٰ کہ کرامن کاتبین کو بھی الگ کر دیا گیا۔ خلا میں کھڑے فرشتے اور عرش الہی صاف دکھائی دینے لگے۔ اللہ کے کلام کی کوئی سمت نہ تھی، بلکہ ہر طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی، جسے سن کر دیدار کی تمنا ابھری۔ جواب میں دیدار کی نفی کر دی گئی۔ بقول مفسرین یہ نفی اس دنیا فانی میں مادی آنکھوں سے دیکھ سکنے کی تھی، دکھا سکنے کی نہ تھی، یعنی دنیا میں کوئی اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت ہوا دنیا میں دیدار عقلاً محال نہیں، بس شرعاً ممنوع بنا دیا گیا ہے، ورنہ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، کیونکہ اگر عقلاً محال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی درخواست ہی نہ کرتے۔ آخرت میں قوت دید عطا کر کے مومنوں کو دیدار الہی کروا دیا جائے گا۔ بہت ساری احادیث میں تواتر کے ساتھ اس کا بیان مذکور ہے۔ یہی 1400 سال سے اہل و سنت کا موقف رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو شب معراج میں دیدار خداوندی 7ویں آسمان پر عرش الہی کے قریب لے جا کر کروایا گیا تھا، جو کہ عالم آخرت ہے۔ آپ کو معراج کروانے سے پہلے روحانی اعتبار سے قوت پرواز کے ساتھ قوت بصارت بھی عطا کر دی گئی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے حتیم میں جو شق صدر کیا تھا، شاید اس کا یہی مقصد تھا۔ بقول مفسرین خدا نے انتہائی کرم سے حضرت موسیٰ کو کہا، کسی بھی مخلوق کو میں اپنا ذرا سا بھی جلوہ دکھا دوں تو وہ مر جائے گی۔ شوق دیدار چونکہ غالب تھا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، بغیر دیدار کیے زندہ رہنے سے دیدار کر کے مر جانا مجھے پسند ہے۔ یہ بات خدا کی حکمت کے خلاف تھی، اس لیے منظور نہ ہوئی۔ البتہ اس کا تجربہ سامنے پہاڑ پر تجلی ڈال کر کروا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چھوٹی انگلی کے سرے پر اپنے انگوٹھے کا ناخن رکھ کر تجلی کی مقدار بتائی۔ بعض نے کہا سوئی کے ناکے جتنی تجلی تھی، جس نے پہاڑ کے چیتھڑے اڑا دیے اور وہ ریت کی طرح بہہ گیا۔ اس خوفناک دھماکے یا ہولناک منظر کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جس تجلی کو پہاڑ جیسی سخت مخلوق نہیں سہار سکی، اسے انسان کا نرم و نازک وجود بھلا کیسے برداشت کر سکتا؟ بروایت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ، اللہ نے نور کے 70,000 پردوں میں سے صرف 1 درم کی مقدار جلوہ کھولا تو یہ حال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہوش پکڑتے ہی کہا، پروردگار تو مادی نظروں میں آنے سے یا دنیا میں سمانے سے پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اگرچہ کوئی گرفت نہیں ہوئی، تاہم انہیں لگا یہ نامناسب بات ہو گئی ہے، اس لیے توبہ بھی کی اور اس بات کا بجا طور پر اقرار بھی کیا کہ کسی دوسرے کے یقین کرنے سے پہلے خدا کی ہر بات پر یقین کرنے والا میں خود ہوں۔ نامناسب درخواست سے رجوع اور توبہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہرگز نہیں۔ اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا، نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو بچانے کی درخواست کرنا اور نبی علیہ السلام کا اپنے چچا ابو طالب کی مغفرت مانگنا اور بعض منافقین کا جنازہ پڑھا کر آپ کا ان کے لیے بخشش مانگنا اور پھر سب کا اپنی اپنی دعاؤں سے رجوع کر کے استغفار کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ آیت نمبر 144، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک سے وکن من الشاکرین تک، فرمایا کہا اے موسیٰ میں نے اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے سبب تجھے لوگوں پر ممتاز کر لیا ہے، سو جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے پکڑ لے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔
یعنی یہ عطا بھی بہت بڑی ہے کہ خدا نے اپنا پیغام عام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت سے نواز کر اپنی ہم کلامی کا شرف بخش دیا، اور پھر تورات شریف بھی عطا کر دی۔ انہی عطاؤں سے وہ اپنے وقت کے لوگوں میں ممتاز مقام پر فائز ہو گئے۔ آیت سے لگ رہا ہے جیسے یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ اس قدر سرفراز فرما دینے کے بعد بلا دیدار خداوندی کی کیا حاجت باقی رہ جاتی ہے، لہذا جو نعمتیں مل چکی ہیں انہی پر اکتفا کر کے شکر ادا کیا جائے۔ آیت نمبر 145 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ سے سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ تک فرمایا، اور ہم نے اسے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، تو خود بھی اسے مضبوط تھام لے اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ وہ بھی اس کی اچھائی کو اپنا لیں، میں جلد تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھی لکھائی تورات عطا کر دی گئی۔ یہ تختیاں کس چیز سے تیار کی گئی تھیں؟ اس کے متعلق 7 قول ہیں۔ لکڑی کی، پتھر کی، زمرد کی، سبز زمرد کی، ہیرے کے پتوں کی، یاقوت کی، یا خاص قسم کے کپڑے کی۔ ان کی تعداد میں 4 قول ہیں، وہ 2 تھیں، وہ 7 تھیں، وہ 9 تھیں، وہ 10 تھیں۔ تختیوں پر ہر قسم کی تفصیل کے ساتھ ہر نصیحت درج تھی۔ اس سے مراد وہ ضروری تعلیمات و ہدایات ہیں جن کے ساتھ زندگی کی صلاح اور فلاح وابستہ ہے، ورنہ تمام علوم مراد نہیں۔ تفسیر قرطبی اور کبیر میں یہی لکھا ہے، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے، جیسے کہا جائے فلاں کو خدا نے ہر نعمت دے رکھی ہے۔ اس سے مراد کثرت ہے، کل نہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 23 میں ملکہ بلقیس کے متعلق بھی یہی محاورہ استعمال ہوا ہے کہ وہ ہر چیز دی گئی ہے، مگر جو کچھ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا وہ اس کے پاس نہ تھا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 میں قرآن کے متعلق بھی کہا گیا، اور ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے۔ حالانکہ قرآن سے جو مسئلہ نہ ملے وہ حضور کے فرمان سے، اور جو حضور کے فرمان سے نہ ملے وہ صحابہ سے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح بحوالہ سنن ترمذی بروایت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک روز فجر کے بعد اپنا خواب سناتے ہوئے فرمایا، اللہ نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا تو مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی، یعنی ظاہر ہو گئی۔ یہاں بھی وہی محاورہ ہے کہ جو چیز اللہ دکھانا چاہتا تھا، چاہے وہ مشرق و مغرب میں تھی یا آسمانوں پر، سب مجھے نظر آنے لگیں۔ یا پھر ہر چیز کے عام معنی بھی مراد لے لیے جائیں تو مطلب ہوگا قوم موسیٰ کے لیے جتنے احکام تھے وہ اور ان کی تفصیل سب تورات میں لکھ دی گئی تھی۔ امت محمدیہ کے لیے تو قرآن کے بعد سنت اور قیاس بھی حجت ہے۔ ممکن ہے قوم موسیٰ کے لیے اس کی ضرورت مشروع نہ ہو اور احکام و اعمال کا ماخذ صرف تورات ہی ہو۔ حضرت موسیٰ کو پختگی کے ساتھ تورات پکڑنے کا حکم ہوا، اور یہ بھی حکم ہوا کہ آگے اپنی قوم کو بھی تورات کو تھامنے کا حکم دے دیا جائے۔ تورات پکڑنے اور تھامنے سے یا تو ظاہری معنی میں کوشش اور قدردانی سے پکڑنا مراد ہے، یا پھر اصلی مفہوم کے ساتھ قوت ارادی اور دل کی آمادگی سے تسلیم کرنا مراد ہے، تاکہ کتاب کے احسن احکام پر جاندار طریقے سے عمل ہوتا نظر آئے۔ بقول مفسرین، احسن یعنی اچھے احکام سے مراد یا تو یہ ہے کہ کتاب اللہ پر عمل اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ سارے احکام ہی بہت اچھے ہیں، یا ثواب کے اعتبار سے بلند درجہ والے احکام کو کم درجہ والے احکام پر ترجیح دی جائے، جیسے فرض یا مستحب احکام جن پر ثواب زیادہ ہے بنسبت مباح احکام کے جن پر نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، یا فضیلت والے احکام کو رخصت والے احکام پر ترجیح دی جائے، جیسے بدلہ لینے کی رخصت تو ہے مگر معاف کر دینا افضل ہے۔ ان تمام باتوں کا خاطر خواہ خیال رکھا جائے، یہی کتاب کا احسن ہے۔ ان قریب نافرمانوں کا ٹھکانہ خدا دکھا دے گا۔ بقول مفسرین، اس جملے سے مراد یا تو تنبیہ ہے کہ کتاب کو نہ چھوڑنا، نافرمانوں کے ٹھکانے دیکھ لو، ان کا جو حشر ہوا تمہارا بھی جلد وہی حشر ہو جائے گا، یا یہ عبرت ہے
دنیا میں جو لوگ فنا ہو گئے سفروں میں آتے جاتے ان کے ٹھکانے رب دکھانا چاہتا ہے تاکہ اعمال پر رغبت پیدا ہو، یا پھر یہ بشارت ہے کہ اگر صحیح معنوں میں کتاب پر عمل ہوتا رہا تو جن علاقوں پر آج نافرمان قابض ہیں تمہیں جلد ان کے ٹھکانوں پر حکمران بنا دیا جائے گا۔ مفسرین نے اس سے شام کا علاقہ مراد لیا ہے جہاں قوم عمالقہ قابض تھی، اور مصر کا علاقہ بھی مراد لیا ہے جہاں فرعون کی باقیات قابض تھیں۔ قوم موسیٰ غالباً میدان طی میں تھی جب تورات ملی، اگر تو فرعون کے غرق ہوتے ہی مصر پر غالب ہو گئی تھی جیسا کہ بعض روایات میں ہے تو پھر خاص ملک شام کی طرف اشارہ ہے، اور اگر مصر پر غلبہ نہیں ہوا تھا تو آئندہ وہاں بھی غلبے کا اشارہ ہے۔ بتایا گیا ہے یہ عروج و غلبہ صرف کتاب پر عمل کرنے کی برکت سے ملے گا۔ آیت نمبر 146 سأصرف عن آیاتی سے وکانوا عنہا غافلین تک فرمایا، میں جلد اپنی نشانیوں سے انہیں پھیر ہی دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی وہ ان کو نہیں مانیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ بھی لیں تب بھی وہ اسے اپنی راہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کی راہ دیکھ لیں تب تو اسے وہ اپنی راہ بنا ہی لیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل ہی رہے۔ یعنی آسمانی کتاب پر وہی لوگ عمل کریں گے جن کے دل تکبر سے پاک صاف ہوں گے، ورنہ تکبر کرنے والوں کی نگاہیں یا دل حق بات کی طرف سے سزا کے طور پر خدا پھیر دیتا ہے۔ پھر قدرت کی تمام نشانیاں خواہ وہ آسمانی کتاب میں بیان کی گئی ہوں یا کائنات میں بکھیر دی گئی ہوں، انہیں دیکھ کر بھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی۔ تکبر کا نتیجہ ہمیشہ جہالت ہی ہوتا ہے۔ ناحق تکبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تکبر حق بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے تکبر وہ کرے جو واقعی تکبر کے لائق ہو، اور وہ صرف خدا ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کا تکبر ناحق ہے۔ ایسے لوگ راہ ہدایت کو دیکھ کر بھی اختیار نہیں کر سکتے اور دیدہ دانستہ گمراہی کے راستے پر بے دھڑک لپکے جاتے ہیں۔ جب لوگ جانتے بوجھتے آیات الہیہ کو جھٹلا دیں تو پھر وہ اللہ کے ہاں متکبر اور تکبر کے انجام سے غافل شمار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 147 والذین کذبوا بآیاتنا سے هل یجزون الا ما كانوا یعملون تک فرمایا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور اخروی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل ضائع ہو گئے، انہیں صرف اسی کی سزا ملے گی جو وہ کرتے رہے۔ یعنی ہر طرح کے اعمال کا مرنے کے بعد چونکہ بدلہ ملنے والا ہے، اور نیکی بدی بھی وہی ہے جو خدا کی طرف سے طے ہے، لہٰذا یہاں منمانی کرنے والے بیک وقت آیات الہیہ کی رہنمائی کو اور یوم حساب کی جزا سزا کو اعتقاداً یا عملاً نہ مان کر بھی اللہ کے سامنے پیش تو بہرحال ہوں گے۔ وہاں ان کے سب وہ اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے جن پر انہیں دنیا میں خاصا اطمینان رہا ہو کہ حشر میں ثواب تو مل ہی جائے گا۔ ثواب نہیں، بلکہ اگر کافر ہوں گے تو کفر اختیار کرنے کی وجہ سے الٹا سزا ملے گی، اور اگر مسلمان ہوں گے تو سب عملوں پر نہیں، صرف خراب نیت والے اعمال پر سزا ملے گی۔ دنیا والوں کی نظر میں چاہے وہ اعمال کتنے ہی قابل قدر کیوں نہ ہوں۔